آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے یہاں دعوت پر جائیں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی تکلف کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے یا بے تکلف ہو کر جتنی خواہش ہو اتنا کھانا کھانا چاہیے؟ موقع محل کے حساب سے. اگر جس طرح گھر میں کھاتے ہیں پالتی مار کے بیٹھ کر سمجھے اور آرڈر چلاتے ہیں، اس طرح تو نہیں کھا سکتے نا باہر لوگوں کے سامنے. تو بس جو نارمل ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح لوگ کھاتے ہیں اس طرح ہم بھی کھائیں، اور ذہن نصیب سنت کے مطابق. اب تو خیر ٹیبل کرسیاں ہی، اب تو گھروں میں بھی ڈائننگ ٹیبل گھس گئے ہیں، تو سنتیں تو کئی چھوٹ گئی اس ٹیبل کرسی کی وجہ سے. بیٹھنے کی سنتیں، خاص کر دسترخوان کی سنت وغیرہ. تو اب یہ کہ جہاں میسر ہے تو سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں. اب چار انہیں چوکڑی مار کے بیٹھنے کا بھی رواج ہے، اس سے پیٹ بھی نکلتا ہے. اور کھانے میں دو طرح کی نشستیں سنت ہیں، دو طرح بیٹھنا. ایک تو ہے کہ تحیاتوں میں جس طرح بیٹھتے ہیں دو زانو اس طرح، یا پھر یہ کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے. یہ دو یہ مطلب اس سے نا پیٹ دبتا ہے. ایک گھٹنا کھڑا کر دیتے ہیں نا تو کم کھایا جاتا ہے کھانے میں تھوڑا، اور زیادہ کھانا مفید نہیں ہوتا، نقصان بھی ہوتا ہے. اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جہاں بھی ہوں، چاہے گھر میں ہوں، اکیلے میں ہوں، چاہے مجلس میں، محفل میں، دعوت میں ہو، ہمیں سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے. اب گھر میں تو ایک دو بوٹی ملتی ہے، اب باہر بوٹے ملتے ہیں، اب وہ نوچا ڈالا. دعوت ہے مطلب اگر یوں خالی ایک ہی ہڈی کو چوستے رہیں گے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے. یہ آخرت پہ پھنس جاؤ گے یار. اس طرح آدھی نوچ کے پھینک دیتے ہو بوٹی، کوئی نہیں بولتا آپ کو، سمجھے؟ کون بولے گا آپ کو؟ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ کہ دانے کا حساب ہے. گھر میں احتیاط کی جاتی ہے دسترخوان پر کھانا نہ گرے، جو ماحول میں ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. تو پھر بھی مطلب دعوتوں میں شاید احتیاطیں کم ہو جاتی ہوں گی، پرایا مال ہوتا ہے نا، یا وہ ہرس ہوتی ہے کہ مطلب میں رہ جاؤں گا اگر زیادہ باریکی میں پڑوں گا. تو ایسا نہیں. سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے. اور اس دوران بھی جہاں ممکن ہو کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کا موقع ملے تو بندہ دے، کیونکہ جان بوجھ کر چپ رہنا کھانا کھاتے ہوئے یہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہے. تو مسلمان کو چاہیے کچھ نہ کچھ گفتگو کرے، لیکن اچھی گفتگو کرے، ادھر ادھر کی ہنکے نہیں. کام کی بات، سنتیں بتائے، کھانے کی آداب بتائے، اس طرح موقع کی مناسبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور تنقید نہ کرے، عیب نہ لگائے کھانے پر، کہ عیب لگانا سنت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا کھاتے، تناول میں بھی عوام شاید کم سمجھتے ہوں گے. جب کھانا کھاتے تو پسند آیا تو کھاتے، اور اگر پسند نہ پڑا تو فرماتے نہیں بلکہ ہاتھ کھینچ لیتے، کھانا روک دیتے، خود رک جاتے کھانے سے، عیب نہیں لگاتے تھے. تو عیب ہمارے یہاں تو خیر عیب بہت لگتا ہے کھانے میں، طرح طرح کی ہم لوگ تو تیکھا پھیکا، تو جو مطلب سب کو پتا ہو کیا کیا بولتے ہیں اس میں، تو یہ کچھ بھی نہ بولا جائے. ہاں اگر سمجھانا مقصود ہے پکانے والے کو اور اس کو بتایا تو وہ ایک الگ صورت ہے. یا جس کا گھر ہے اور آپ کا اتنا روب ہے اور آپ سمجھائیں گے تو یہ مطلب کوئی فالٹ ایسا رہ گیا ہے تو یہ اس سے ان کا فائدہ ہوگا، اور ایسے موقع پر آپ نے ان کو مناسب طریقے پر الگ سے سمجھایا، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن عام طور پہ ہمارا یار مرچیں بہت ہے، یہ جو کرتے ہیں نا مطلب اس طرح، اور خاص ٹیسٹی نہیں ہے، مطلب مزہ نہیں ہے. تو اس طرح یا بول دیا گیا اس سے تو ہمارے گھر میں اچھا پکتا ہے، تو ہمارا دل ہی دکھے گا اس کا جو میزبان ہے. تو اس لیے بہتر تو وہی ہوتا ہے کہ جیسا بھی ہو مزے لے کر کھائے، تاکہ اس کا یعنی کہ دل مطمئن ہو کہ ہمارے میزبان کو ہماری مطلب یہ دعوت اچھی لگی ہے، کھانا اچھا لگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.